إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے اپنے نفسوں کی ذمہ داری، تمہارے اوپر تمہاری اپنی خود کی ذمہ داری. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت کے راستے پر رہو گے، صحیح راستے پر رہو گے، تو دشمنوں کی مکاریاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم سب کو اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کی وہاں خبر دے دی جائے گی. محترم حاضرین، اس آیت کی روشنی میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہی، جیسے پچھلے خطبے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑی نعمت امن و عافیت ہے، امن و شانتی ہے، پیس سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کو آپ نے پچھلے خطبے میں سنا. اسی سے متعلق ایک اور عنوان آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ یہ کہ فتنے فساد کے دور میں مجھے اور آپ کو اور ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے. جب ایسے فتنے اور فساد چلتے رہیں تو ایسے وقت میں مسلمانوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اس کو اپنے وقت میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. حاضرین، جس دور میں ہم اور آپ چل رہے ہیں، جس دور میں ہم نے اپنی آنکھیں کھولی، یہ ایسا دور ہے جس میں فتنے اور فساد عام ہو چکے ہیں، قتل و غارت گری عام ہو چکی، بدکاریاں بہت زیادہ ہونے لگیں، جس میں امن و شانتی اور امن و امان ختم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایسے وقت میں ہم اور آپ دیکھیں کہ ایک طرف مسلمان اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین کی جو احکام ہیں اس کی پابندی میں سستی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اور اپنی آخرت سے غافل نظر آ رہا ہے. دوسری طرف اسلام اور مسلمانوں کے دشمن اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اپنی طاقت جھونک رہے ہیں، اپنے دن اور رات لگا رہے ہیں، اپنا سرمایہ، اپنا پیسہ، روپیہ اس کے لیے لگا رہے ہیں، اور کسی بھی طرح سے مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی. پورے عالم کی صورتحال آپ دیکھ لیں، پوری دنیا کی صورتحال بھی یہی ہے، اور آج کل جیسے کچھ حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ہندوستان کی حالت بھی یہی ہو چکی. آج سے کچھ سال پہلے مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت تھی، لیکن اس ہندوستان میں جس پر مسلمانوں نے حکومت کی، ہندوستان کی آزادی مسلمانوں نے دلائی، اور ایک بڑا رول مسلمانوں نے اس میں ادا کیا. اس کے باوجود ابھی ہندوستان کو آزاد ہو کر 80 سال بھی نہیں ہوئے کہ مسلمان اور اسلام کو بدنام کرنے کی یہاں ہر ممکن کوشش کی جا رہی. مسلمان اور اسلام کو کسی بھی طرح سے اس کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی.
یہ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تتداعى الآکلة الى قصعتها۔ قلنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ یہ بات جان لو کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم پر دشمن طاقتیں ایسے ہی ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا امن قلت یومئذ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہو جائے گی، ہماری میجورٹی ختم ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم اس وقت زیادہ ہوگے تعداد میں لیکن تمہاری حیثیت ختم کر دی جائے گی، تمہارا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور تمہارے اندر وہن داخل ہو جائے گا۔ صحابہ اکرام نے کہا مل وہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ وہن کیا چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر داخل ہو جائے گا؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہارے اندر دنیا کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے گی، تمہارے اندر دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے، موت سے دور بھاگنے کی کوشش کرو گے، موت کی تیاری نہیں کرو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ جب تمہارے اندر دنیا کی محبت داخل ہو جائے گی، جب تم دنیا کے لیے جینے لگو گے، آخرت کی تیاری چھوڑ دو گے، آخرت کے لیے تم کوشش نہیں کرو گے، موت کو بھلا دو گے، موت سے ڈرنے لگو گے، تب تمہاری حالت یہ ہوگی کہ دشمن طاقتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور تم اس وقت اپنا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، اس وقت تمہارے اوپر ظلم و زیادتی ہی ہونے لگے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ حاضرین، ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں فرمائیں، جو عبرت ناک انجام ہوگا دنیا کا، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کے طور پر کئی ایک احادیث میں فرمایا کہ تم پر فتنے اور فسادات ٹوٹ پڑیں گے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے اور فساد ذکر کیے ہیں، زمین پر ہر نیا دن، ہر آنے والا نیا سورج پچھلے خبر سے زیادہ بھیانک خبر لے کر آئے گا، ہر آنے والا دن پچھلے دن کے خبر سے زیادہ بھیانک خبر لے کر آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے لگاتار تمہارے اوپر آتے رہیں گے۔ اسی کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، التی تموج کموج البحر، تمہارے اوپر فتنے ایسے ہی لگاتار کنٹینیوسلی آتے رہیں گے جیسے تم سمندر کو ٹھانٹے مارتا سمندر کو تم دیکھتے ہو کہ وہ ایک موج کے بعد دوسری موج، دوسری موج کے بعد جیسے تیسری موج آ کر کے کنارے پر برستی ہے، ٹھیک ایسے ہی تم پر فتنے اور فسادات داخل ہوتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے شمار پیشن گوئیاں کی، جن میں سے کچھ پیشن گوئیاں ہم اور آپ فی الحال جس زمانے میں، جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیشن گوئیوں کو دیکھ سکتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ذکر کی آنے والے زمانے کے لیے، اس زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ایسے فتنے اور فساد ہم دیکھ رہے ہیں جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور آپ نے یہ فرمایا بادروا فی الاعمال، لوگوں عمل کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ایسے ایسے فتنے بعد کے زمانے میں تمہارے اوپر آئیں گے، تم یہ سمجھو گے کہ آنے والے دن میں ہم اچھے عمل کریں گے، تم نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ ایک فتنے سے بھی تم ختم نہیں کرو گے، ایک فتنے سے بھی تم نہیں نمٹو گے کہ دوسرا فتنہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے زمانے میں داخل ہو جائے گا، اور اس فتنے سے تم لڑتے رہو گے کہ ایک تیسرا فتنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگیوں میں، تمہارے دور میں آتے رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایسے ہی تم پر فتنے برسیں گے جیسے تم بارش کے قطروں کو دیکھتے ہو، بارش کے قطرے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا جیسے لگاتار چلتا ہے، ایسے ہی تمہارے زمانے میں فتنے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، فتنے کم ہونے والے نہیں ہوں گے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا
کہ فتنے تم پر ایسے ہی نازل ہوں گے جیسے جو ہے حصیر کی کاڑیاں ہیں، ایک چٹائی ہو، کاڑیوں والی چٹائی، اس میں سے جب ایک جو ہے کاڑی نکال دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری کاڑی نکلتے چلی جاتی ہیں، ایسے ہی لگاتار تمہارے اوپر فتنے نازل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کو ذکر کیا، ان میں سے جو فتنے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں سے کچھ فتنے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی ہی سچی پیشن گوئی کی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 4 فتنے ذکر کیے اور چاروں فتنے ہمارے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یتقارب الزمان، سب سے پہلا فتنہ یہ کہ زمانہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے گا، گویا انسان کی زندگی سے وقت کی برکت اٹھا لی جائے گی، یا پھر یہ کہ آدمی کے لیے زمانہ اتنا تیزی سے چلے گا کہ انسان سالوں کو مہینوں میں، مہینوں کو دن میں، دن کو جو ہے کچھ گھنٹوں میں محسوس کرے گا، گویا اتنی ہی برکت اس کی زندگی میں باقی رہ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتقارب الزمان، زمانہ تیزی کے ساتھ چلنے لگے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت گری عام ہوگی، وکثر الحرج، تمہارے زمانے میں قتل و غارت گری عام ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُلْقَى الشُّحُّ، تمہارے اندر حرص و ہوس داخل ہو جائے گی، گویا تم جو ہے مال کو حاصل کرو گے، پھر اس کے بعد مزید مال کی جو ہے خواہش کرنے لگو گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَقُلُّ الْعَمَلِ، تم عمل کرنے میں پیچھے ہو جاؤ گے، عمل تم بہت کم کرنے لگو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سے مزید جڑ جائیں، لیکن عمل کرنے میں آدمی پیچھے ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، گویا 4 پیشن گوئیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ تیزی سے چلے گا، آدمی عمل کرنے میں پیچھے ہو جائے گا، اور انسان حرص و ہوس میں مبتلا ہو جائے گا، اور پھر قتل و غارت گری عام ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ جب جو ہے قریب آنے لگے گا، قیامت سے قریب آنے لگے گا، تو ایسے وقت میں سچے آدمی کو جھوٹا اور جھوٹے آدمی کو سچا ثابت کیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار جو آدمی ہوگا اس پر جو ہے خائن کا، دھوکے باز کا، اس پر جو ہے لیبل لگا دیا جائے گا، اور جو دھوکے باز لوگ ہوں گے ان کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی۔ اور پھر تیسری پیشن گوئی اسی حدیث میں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ معمولی لوگ، جو معمولی حیثیت کے لوگ ہوں گے، بہت بڑی بڑی باتیں کرنے لگیں گے، گویا اسلام کے خلاف کمنٹ کرنے لگیں گے، یہ اسلام میں نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ اسلام کا یہ جو ہے قانون نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کی باتیں چھوٹے لوگ کرنے لگیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کی جماعت کے درمیان آئے، مہاجرین کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر مہاجرین سے کہا کہ لوگو، اللہ رب العالمین آگے آنے والے زمانے میں 5 ایسی چیزیں آئیں گی جس کے بعد اللہ رب العالمین ہی محافظ ہوگا۔ اتنے کٹھن حالات آ جائیں گے، 5 حالات ایسے آئیں گے جس کے بعد اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی محافظ نہیں ہوگا، کوئی ان کا تعاون کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس میں سے 5ویں چیز ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا چھوڑ دیں گے تب اللہ رب العالمین ان پر دشمن کو مسلط کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں چیز ذکر کرتے ہوئے کیا کہا جب اللہ اور اس کے رسول کی لوگ نافرمانی کریں گے تب اللہ رب العالمین ان پر دشمن کو مسلط کرے گا اور دشمن اس میں کامیاب ہوگا۔ یہ حدیث کو آپ سامنے رکھیں،
حالات کو سامنے رکھتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کو مسلط کرے گا وَيَقْبِضُ مِنْ أَيْدِيهِمْ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن جب ان پر قابض ہو جائیں گے، مسلط ہو جائیں گے، ان کے املاک کو ناجائز قبضہ کرنے لگیں گے، ان کے جائیدادوں کو ناجائز قبضہ کرنے لگیں گے، ان کے جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی، آج وقت بل کو ہم اس پر رکھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے علماء پیدا ہوں گے، ایسے علماء زمانے میں لگیں گے، ایسے علماء منبر و محراب کو سنبھالیں گے جن کے پاس علم نہیں ہوگا، جو لوگ چاہیں گے ایسی ہی باتیں کریں گے، یعنی صرف لوگوں کو میٹھی میٹھی باتیں سنائیں گے، اور جو ہے ان کے لیے ان کی برائیاں ہیں ان کے سامنے لانے کی کوشش نہیں کریں گے، گویا ایسے ہی آیتوں کا انتخاب کریں گے جو صرف لوگوں کو خوش کرتے ہوں اور لوگوں کو سچی بات بتانے سے دور رہیں گے۔ جب یہ زمانہ آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں اللہ رب العالمین تمہارے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ اور آج حالات ہم ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ علماء اللہ رب العالمین کے سچے دین کو، صحیح حق بات کو پیش کرنے سے بہت ڈرتے، یا کچھ علماء جو ہے پیچھے ہٹتے ہیں، کچھ علماء پیسے لے کر کے اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنے دین و ایمان کو بیچتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے ایسے وقت میں ہم آپس میں جماعت میں اختلاف پیدا کر دیتے ہیں، جماعت کے لوگ آپس میں لڑتے رہیں گے، اختلاف پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے جو آپ نے فرمائی۔ دیکھیں اتنے سب کچھ پیشن گوئیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اسی زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اسی حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فزعا محمرا وجهه فيقول لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان نکلے، ہمارے درمیان آئے، اس حال میں کہ آپ ڈر رہے تھے، آپ خوف کھا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، لال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے ہو رہے ہیں، یعنی یہ کہ عرب والوں کے لیے ہلاکت لازم ہے، عرب والے ہلاک ہو جائیں گے، یعنی یہ کہ اہل علم اور دین والے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اللہ رب العالمین نے مجھ پر یہ وحی کی ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے قیامت کا ایک بڑا فتنہ ہوگا، ان کے دیوار میں ایک ہول ہو چکا ہے، ان کے دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے جس میں بہت جلد یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور تمہارے درمیان داخل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ فرمایا تو حضرت زینب بنت جحش کہتی ہیں قالت قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہم ایسے وقت میں ہلاک کیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم اذا کثر الخبث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہلاک کر دیے جاؤ گے جب برائیاں زیادہ ہونے لگیں گی، نیک لوگ زمین پر رہیں گے، اس کے باوجود لوگ فتنوں میں داخل ہوں گے، لوگ ٹینشنز میں مبتلا ہوں گے، لوگ ڈپریشن میں جائیں گے، لوگ ٹینشنوں میں آ جائیں گے اور ان کے اندر جو ہے بہت سارے فتنے داخل ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ پیشن گوئیاں کی۔ ایسے بے شمار حدیثیں ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو پیشن گوئیاں کی۔ یہ سب پیشن گوئیاں، یہ سب جو ہے باتیں آج ہم اپنے زمانے میں دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں ہمیں اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ فتنے آئیں گے اور تم سب اس میں ہلاک کر دیے جاؤ گے، لیکن ایسے وقت میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس کی روشنی میں اگر اپنی زندگی گزارو گے، اللہ رب العالمین کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر تم اللہ کے سیدھے راستے پر قائم رہو گے تمہارے اوپر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہارے اوپر دشمنوں کی یہ مکاریاں کوئی کام نہیں کر سکیں گی۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث کو دیکھنا چاہیے، ان تعلیمات کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے دور میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا کیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں یہ چیز کا جائزہ لینا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم اور اس کی مشیت ہے،
جو کچھ حالات بن رہے ہیں، جو کچھ فتنے و فسادات آ رہے ہیں، جو کچھ جو ہے انسانوں کے درمیان ٹینشنز اور پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ سب کچھ آپ حالات دیکھتے جائیں، کیسے بڑے بڑے نقصان سے مسلمان اور بہت سارے انسان جو ہے دوچار ہو رہے ہیں۔ ہر آنے والا زمانہ ایک نئے چیلنج کو لے کر سامنے آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ کہ تم اسے اللہ کی مشیت سمجھو، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہو کر رہے گا۔ جو قیامت کی قریب کی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، یہ ہو کر رہیں گی کہ چھوٹے چھوٹے معمولی ریزن کو لے کر کے لوگ ایک دوسرے کا خون کریں گے، ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے، اپنے نفس کو بچانے کے لیے، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے سامنے والے کا خون کر کے آدمی جو ہے کامیاب اپنے آپ کو سمجھے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو ایسے وقت میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اللہ نے کہا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جسے کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، جو کچھ زمین میں، جو کچھ سمندروں میں ہوتا ہے اسے صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ غیب کی تمام کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، یہ سب آنے والا زمانہ خود دیکھتا جائے گا، اور اللہ رب العالمین یہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ دوسرا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا کر کے صبر کرنا ہوگا۔ دوسرا کام یہ کہ مجھے اور آپ کو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا اور صبر کرنا، یہ نہیں کہنا کہ کاش ایسے وقت میں ہم پیدا نہیں ہوتے، یا ایسا نہیں کہنا کہ کاش ہم جو ہے زمانے میں نہ آتے۔ اس طرح کی باتیں ایک جاہل کر سکتا ہے، ایک غیر کر سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تقدیر پر اس کا ایمان ہونا چاہیے، چاہے اچھی تقدیر ہو چاہے بری تقدیر ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسی لیے اس پر صبر کرنا آدمی کے اندر جو ہے پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے زمانے میں حجاج بن یوسف بہت ظالم انسان تھا، اچھے علماء کو، اچھے صحابہ اکرام کو اس نے قتل کروایا۔ ایسا حجاج بن یوسف جب تھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عمر میں برکت کی دعا دی تھی، جس کی وجہ سے بہت سال تک یہ زندہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ لیکن حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، آ کر کہا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظالم ہے، لوگوں کو قتل کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، بے گناہوں کا خون جو ہے بہا رہا ہے۔ تب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سن لو، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن کر رکھی ہے، میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ جیسے کچھ تم پر حالات گزر رہے ہیں اس میں عمل کر لو، اللہ رب العالمین کو راضی کر لو، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والے حالات اس سے کہیں زیادہ برے ہوں گے اور قیامت تک حالات برے ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسے وقت میں تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے۔ تیسرا کام جو ایک مسلمان کو کرنا چاہیے، مجھے کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے، وہ سب سے بڑا ہتھیار دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھلائیں جس میں دشمن پر غلبہ پانے کے لیے، دشمن کی شرارتوں سے، دشمن کی مکاریوں سے مسلمان اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلاتے ہوئے کہا اللہم انی اعوذ بک من شماتۃ الاعداء من العدو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلاتے ہوئے کہا کہ تم یہ دعا کرو اپنی دعاؤں میں کہ اے اللہ ہمیں دشمنوں کے مسلط ہونے سے، ہم پر مسلط ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم انا نعوذ بک من الدین ونعوذ بک من قہر العدو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ اپنے اوپر قرض کے بوجھ سے اللہ رب العالمین سے پناہ مانگو، اور دشمن کے مسلط ہونے سے، دشمن کا تم پر غلبہ آ جانے سے تمہیں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائیں۔ اسی طرح چوتھا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ ایسے حالات میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا سیکھو، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر یا اپنی زبانوں سے ہم ایسی باتیں کہیں کہ ہم جیل کے سلاخوں کے پیچھے جو ہے سڑنے لگیں اور ہمارا کوئی پرسان حال نہ ہو۔ پچھلے ہفتے میں
جو ہے واقعہ انسیڈنٹ ہوا اسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد سووں مسلمانوں کو سوشل میڈیا پر بات کرنے کی وجہ سے، اپنی زبانوں کو کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں نہ رکھنے کی وجہ سے کیسے جو ہے ان پر کس طرح کے الزامات دے کر سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا، اس کو ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو کیا تعلیم دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، تمہیں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ جب فتنے کا دور آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں تمہیں سوچ کر سمجھ کر اپنی زبان کھولنا چاہیے کہ کہاں بولا جائے، کتنا بولا جائے، کیا بولا جائے، کیا نہ بولا جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی من نجا، نجات کس میں ہے، آخرت سے ہم جڑنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ذکر کی۔ کہا امسک علیک لسانک، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، تم اپنے واٹس ایپ کو، اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول میں رکھو۔ گویا دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلو، جب تمہارے کام ختم ہو جائیں اپنے گھر کو لازم پکڑو، تم فتنوں سے بھی محفوظ رہو گے، اپنے رب سے بھی جڑ سکتے ہو، اپنے آخرت سے بھی اللہ رب العالمین سے جوڑ سکتے ہو، اپنے آپ کو جوڑ سکتے ہو۔ یہ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب حالات بدل جائیں تمہیں اپنے گناہوں پر نادم ہونا چاہیے، اپنے آپ کے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین سے گڑ گڑانا چاہیے، اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے ایک اور 5واں کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، وہ ہمیں اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے کہ میرے اندر غلطیاں کہاں ہیں، میرے اندر اللہ کی نافرمانی کہاں ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، لوگوں جو بھی مصیبتیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی ٹینشنز، جو بھی مشکلیں تمہاری زندگی میں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، تمہارے اپنے کام کی وجہ سے ہیں، تمہارے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں۔ تمہیں اپنا جائزہ لینا ہوگا، تمہیں اپنے نفس سے پوچھنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ میری زندگی میں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، کہاں مجھ سے دھوکہ ہو رہا ہے، کہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کہاں لوگوں کے حقوق مجھ سے جو ہے ہڑپ ہو رہے ہیں۔ یہ آدمی کو دیکھنا چاہیے۔ ایک اور بڑا اہم کام جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اسلام کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کی جو سچی باتیں یا اسلام کی جو باتیں سوشل میڈیا پر یا جو ہے ایسے عام کرنا چاہیے کہ جو لوگ جو ہے دشمن طاقتیں اس میں کوشش کر رہی ہیں وہ کوشش نہ کر سکیں۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا اہم کام جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ بلا تحقیق کوئی خبر، جب تک جو ہے اس کی جو ہے خبر کی تصدیق نہ ہو جائے، کوئی بھی نیوز کو چاہے وہ اچھی ہو کہ بری ہو، ہر ایسی خبر کو دوسروں تک پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، لوگوں تمہیں چاہیے کہ کوئی بھی امن کی ہو یا جو ہے کوئی بھی ڈر اور خوف کی باتیں ہوں اس کو لوگوں میں نشر کرنے سے اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو، اس لیے کہ اگر تم جو ہے خوشی کی کوئی بات ایسی جس کی تحقیق نہیں کر سکے ہو، ایسی بات کو اگر لوگوں میں عام کرو گے لوگ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے، دھوکے کھا جائیں گے خوشی کی وجہ سے۔ اور اگر تم جو ہے خوف کی کوئی بات اٹھا کر سوشل میڈیا میں ڈالو گے یا ایسی باتیں کرو گے تو لوگوں کے اندر خوف پھیل جائے گا، لوگوں کے اندر رعب اور دبدبہ پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے لوگ امن و شانتی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ یہ 6 یا 7 کام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں یہی اصل مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو امن و شانتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ توحید کی جو سچی تعلیم، سب سے جو ہے عظیم تعلیم ہے، توحید کے اس پیغام کو دنیا تک عام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں، جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض کی ادائیگی کو پورا فرمائیں، جہاں بھی حالات خراب ہو رہے ہیں دشمن طاقتیں جیسے کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مکاریوں کو ختم فرمائیں، مسلمانوں کو عزت و آبرو کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا بھی عطا فرمائیں، جو بھی ہاسپٹل وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں، جو بھی انہیں دوائیں دی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دواؤں میں اثر عطا فرمائیں۔
اللہ رب العالمین جو بھی بے روزگار ہیں انہیں حلال روزی کے راستے اللہ تعالیٰ پیدا فرمائیں، ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں نازل فرمائیں، امن و سکون اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں عطا فرمائیں، خوشی اور مسرت اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں عطا فرمائیں، ہر قسم کی مشکلات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم سے پہلے ہمارے رشتہ دار، دوست، احباب، والدین جو بھی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائیں۔ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے اسلام اور ایمان پر قائم و دائم رکھے، جب ہمارا آخری خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔